السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتی وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المتقین وازواجہ وبناتہ واتباعہ واحبابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی مقام آخر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی قابل صد احترام صاحب صدر گرامی قدر حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہ العالی اور معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، مجھے آج یہاں آ کے بڑی خوشی ہوئی۔ پہلے کئی مرتبہ حضرت والد محترم مولانا سید عبدالقادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آنا ہوا، اس لیے کہ علاقہ بھی خیر پور خیر والا اور جامعہ بھی خیر العلوم، اس میں بھی خیر، جگہ بھی خیر والی، محفل بھی خیر والی۔ اللہ رب العزت اپنے ہاں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ فیض ہے حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے اس ادارے میں دارالعلوم دیوبند کی شاخ کے طور پہ اس ادارے کو آباد کیا۔ اللہ کرے قیامت تک یہ ادارہ آباد رہے۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم، ان کی محبت، ان کا حکم یہاں لے آیا۔ اللہ رب العزت حضرت کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ جتنے یہ ادارے ہیں یہ سب بیت اللہ کی شاخیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ آسمانی کتابیں آئیں۔ اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو صحائف عطا فرمائے، لیکن جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، جتنے ادیان آئے، وہ محدود علاقوں کے لیے آئے، محدود مدت کے لیے آئے، لیکن خالق کائنات نے ہمیں جو دین عطا فرمایا یہ لامحدود مدت کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ ذرا احادیث نبی اٹھا کے دیکھیں، خالق کائنات نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تو حکم ہوتا ہے کہ اے داؤد، یہ کتاب ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو جتنے یہاں حضرات موجود ہیں، میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ نے زبور کا دیدار کیا؟ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔
پوری دنیا کے اندر چند نسخے موجود ہیں جو عجائب گھر کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ تورات آئی، حکم ہوتا ہے اے موسیٰ کلیم اللہ اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو تورات محفوظ نہ رہی۔ پوری دنیا کے اندر دیکھیں کہ انجیل اس وقت 18 قسم کی انجیلیں چل رہی ہیں۔ اب کوئی پتہ نہیں کہ اصل کون سی ہے، تحریف شدہ کون سی ہے۔ پوری دنیا کے اندر صرف عبارت میں، متن میں فرق نہیں بلکہ مفہوم اور معنی میں بھی فرق ہے۔ واحد کتاب جس کو قرآن پاک کہتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی ایک ہی کتاب ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ کہیں چلے جائیں کہیں زبر زیر اور ایک نقطے کا فرق نظر نہیں ہے۔ ظاہری اسباب کے درجے میں خالق کائنات نے قرآن پاک کو باقی رکھنے کا ذریعہ یہ دینی مدارس بنا دیا۔ اور آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جو چیزیں انسانی زندگی کے لیے لازم ملزوم ہیں، انسانی زندگی، انسان زندہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، خالق کائنات نے انسان کو وہ مفت مہیا کیا۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے پانی کے اندر حیات رکھی، پانی انسان کو مفت مہیا کیا۔ اللہ رب العزت نے سانس کے ساتھ انسان کی زندگی وابستہ رکھی تو انسان پاک فضا سے سانس لیتا ہے، جراثیم آلود کر کے واپس پھینک دیتا ہے، اور آصف زرداری صاحب بھی اسی فضا سے سانس لیتے ہیں، نواز شریف صاحب بھی اسی فضا سے سانس لیتے ہیں، عمران خان صاحب بھی اسی فضا سے سانس لیتے ہیں، دنیا کا امیر ترین انسان اسی فضا سے سانس لیتا ہے، دنیا کا غریب ترین انسان اسی فضا سے سانس لے کے جراثیم آلود کر کے پھر واپس پھینکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کائنات نے انسان کو چونکہ زندہ رکھنا ہے، جو انسانی زندگی کے ساتھ لازم ملزوم چیز ہے اللہ رب العزت نے انسان کو مفت مہیا کی۔ خالق کائنات نے اس پاک کلام کو انسانی زندگی کے ساتھ وابستہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی تعلیم کو بھی مفت مہیا کیا۔ یہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں سے انتظام کریں، مہمانان رسول کا انتظام انصرام کرنا ہے اور اللہ کے دین کو آگے پھیلانا ہے۔ اس پاک کلام کی اللہ رب العزت نے حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو میرے دوستو، دینی مدارس یہ سب بیت اللہ کی شاخیں ہیں۔ خالق کائنات نے، میں عرض کر رہا تھا کہ آسمانی کتابیں باقی بھی آئیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کے ذمہ لگا کہ اے داؤد اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، اے موسیٰ کلیم اللہ اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، اے عیسیٰ روح اللہ اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، وہ کتاب امت کے سپرد، زبور بھی محفوظ نہ رہی، تورات بھی محفوظ نہ رہی، اور انجیل بھی محفوظ نہ رہی۔ جب خالق کائنات نے قرآن پاک کا نزول فرمایا تو یہ نہیں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ نہیں، خالق کائنات جو کہ پوری دنیا کے اندر باقی کون ہے؟ ذرا اونچی آواز سے کہہ دو، یہاں زبان بندی تو نہیں ہے، ذرا اونچی آواز سے کہہ دو تاکہ یہ عرص معلّہ تک آواز پہنچ جائے۔ باقی کون ہے؟ اللہ، باقی اللہ ہے۔ تو خالق کائنات نے پیارے پیغمبر کو یہ نہیں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ نہیں، باقی کتابیں محدود مدت کے لیے تھیں، خالق کائنات نے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا تھا۔ باقی اللہ تھے، تو اسی وجہ سے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
اس کتاب کو نازل بھی ہم کر رہے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم اپنے ذمہ لے رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ خالق کائنات نے پوری دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے کہ نہ اس میں زبر زیر کا فرق نظر آئے گا، نہ اس کے اندر ایک نقطے کا فرق نظر آئے گا۔ قرآن پاک کو تبدیل کرنے والے دنیا سے چلے گئے، قرآن پاک کو ختم کرنے والے دنیا سے چلے گئے۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے مشفق انسان تھے اور بڑے عظیم جرأت مند انسان تھے۔ انہوں نے اللہ کی پاک کلام کی جتنی خدمت کی دنیا کے سامنے موجود ہے۔ ایک انگریز نے کہا کہ آپ کے سارے دین کا دار و مدار اسی قرآن پہ ہے۔ اس وقت ہماری سلطنت ہے، ہمارے پاس بادشاہت موجود ہے، اگر ہم نعوذ باللہ ان کو دریا برد کر دیں، سارے قرآن پاک کٹھے کر کے ان کو نظر آتش کر دیں تو آپ کا دین تو ختم ہو جائے گا۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ انگریز ذرا سن، بچے کو کہا ذرا اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا دو۔ جب انہوں نے چند آیات پڑھی تو حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے کہ تم ان اوراق کو تو نظر آتش کر دو گے، تم ان اوراق کو دریا برد کر دو گے، لیکن یہ بتاؤ کہ ان معصوم بچوں کے سینوں سے کیسے قرآن نکالو گے؟ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل فرمایا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ دی کہ چونکہ میں باقی ہوں اور اس قرآن کو میں نے باقی رکھنا ہے۔ آج مشینری دور ہے، ایک آدمی ایک دکاندار کے پاس جاتا ہے کہ میں اپنی ساری جمع پونجی لے کے آیا ہوں، آپ نے یہ مشینری مجھے اچھی دینی ہے جو جلنے سڑنے سے محفوظ ہو جائے، جس کے اندر پائیداری ہو۔ وہ دکاندار کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے جس کمپنی کی یہ مشینری رکھی ہے، جس کاریگر نے، جس انجینئر نے یہ مشینری تیار کی ہے، اس نے ایک کتابچہ تیار کیا کہ اس کتابچے کے اندر ہدایات لکھی ہوئی ہیں، اس کے مطابق اگر تم اس مشینری کو استعمال کرو گے تو یہ جلنے سڑنے سے محفوظ ہوگی، یہ پائیدار ہے، یہ فیل نہیں ہوگی، یہ ناکام نہیں ہوگی، اس کے اندر پائیداری رہے گی، لائف ٹائم اس کی گارنٹی ہے۔ تو خالق کائنات نے بھی ایک مشینری تیار کی جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ سر کی چوٹی سے پاؤں کے انگوٹھے تک ایک ایک عضو پر غور کریں کہ خالق کائنات نے اتنا سا دماغ رکھا، الحمد سے لے کر والناس تک 30 پارے اسی کے اندر موجود، دنیا جہان کی باتیں اسی میں سوچتا ہے، کئی کتابوں کے خلاصے اس کے اندر موجود۔ اگر خالق کائنات دماغ کی تھوڑی سی چوڑی کس دیں، اربوں پتی خربوں پتی، لوگ کہتے ہیں پہلے تو اس کے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوتے تھے، پھول نچھاور کرتے تھے، سلوٹ مارتے تھے، آج تھوڑی سی دماغ کی چوڑی کسی گئی تو ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں ذرا آگے سے ہٹ جانا، یہ جب مسافہ کرتے ہیں تو ہاتھ توڑ دیتے ہیں، یہ پاگل ہو گیا، اس کی دماغ کی چوڑی کسی گئی۔ اب حالانکہ وہ انسان اربوں پتی خربوں پتی مل آنر بڑا آدمی، لیکن دماغ کی تھوڑی سی چوڑی کسی گئی، اب وہ پاگل ہو گیا، احمق ہو گیا، بیوقوف ہو گیا، لوگ سلام کرنے کو تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مشینری کے ایک پیج تھوڑی سی ایک ٹوڑی کس دی۔ خالق کائنات نے اس مشینری کو تیار کیا تو اس کے ساتھ ایک کتاب تھا جس کو قرآن پاک کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک انسان کو پیش کیا کہ اس مشینری کو اگر اس کے مطابق استعمال کرو گے یہ تمہیں جلنے سڑنے سے دنیا میں بھی محفوظ رکھے گی، آخرت میں بھی محفوظ۔ آج آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے اندر آپ راستے پر چل رہے ہیں، کئی ٹاکیے کئی کپڑے پاؤں تلے روند کے چلے جاتے ہیں، لیکن ایک ٹاکی ایک ٹکڑا کپڑے کا
وہ انسان دیکھ کے مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، اس کو فوراً جھاڑتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے، منہ سے بوسہ دیتا ہے، آنکھوں پہ لگاتا ہے، فوراً توبہ استغفار کرتا ہے۔ کیوں؟ حالانکہ اس سے زیادہ قیمتی کپڑے پاؤں تلے رونتا آیا۔ اس ٹاکی کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیوں ہے؟ کہتے ہیں یہ قرآن پاک کا خلاف ہے، اس نے چند دن اللہ کی پاک کلام کے ساتھ گزارے ہیں، اس لیے خالق کائنات نے اس کا مقام بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، جب ایک بے جان ہلکی قیمت کی ٹاکی اس نے چند دن اللہ کی پاک کلام کے ساتھ گزارے تو اس کا مقام بلند ہو گیا۔ جس نے اپنے سینے میں اللہ کی پاک کلام کو محفوظ کیا، اس کا کیا مقام ہو گیا؟ میرے دوستو، یہ اللہ رب العزت کی واحد کلام ہے، واحد کتاب ہے کہ جس کے اندر کامیابی کا راز ہے۔ جن لوگوں نے اس قرآن کے ساتھ اپنی وابستگی رکھی، اپنا رابطہ رکھا، احادیث مبارکہ میں آتا ہے، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جس بندے پر جہنم واجب ہوگی، دو جھگڑالو ایسے اللہ پاک کے سامنے پیش ہوں گے، جب تک اس کو جنت میں داخل نہیں کرائیں گے واپس نہیں ہٹے گا۔ اب انسان سوچتا ہے کہ وہ کیفیت للہ الواحد القہار، وہ کیفیت کہ اللہ کے ہاں ہی بادشاہت، کس کو جرأت ہے اللہ کے سامنے بات کرنے کی؟ لیکن پیارے پیغمبر ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ سچ وہی ہے، حقیقت وہی ہے جو میرے پیارے پیغمبر کے لب مبارک سے بات کی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب میرے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے دو ایسے جھگڑالو پیش ہوں گے، جب تک اس کو جنت میں داخل نہیں کرائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ اللہ کے سامنے، اور اس وقت اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا ایک طرف رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا اور رمضان المبارک ابھی قریب آنے والا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رجب کا چاند نظر آتے ہی میرے پیارے پیغمبر رمضان المبارک کا اہتمام شروع کر دیتے تھے، اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ تو میرے دوستو، ایک طرف رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ کہے گا کہ اے اللہ، میں تیرا بھیجا ہوا مہمان تھا دنیا میں، اس بندے نے مجھے راضی کیا، سارا دن سخت گرمی میں بھوکا اور پیاسا رہا، اللہ اس بندے نے بڑی سخت تکلیف جھیلی، لیکن اس نے مجھے راضی کیا تھا، آج تو اس سے راضی ہو جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت سے استدعا کرے گا کہ اے اللہ، تیری وجہ سے اس نے میرا احترام کیا، آج اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت کی پاک کلام کہے گی، قرآن پاک کہے گا، اے اللہ، میں تیرا بھیجا ہوا مہمان تھا، اس نے جادو اور ٹونے کے لیے صرف الماری کے اندر مجھے نہیں رکھا تھا کہ سال کے بعد دیکھا تو سارے قرآن پاک کو دیمک کھا گئی۔ نہیں اے اللہ، صبح میں میری زیارت کرتا تھا، سینے سے لگاتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، جو کچھ اس کو سمجھ آتا اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اے اللہ، دنیا میں اس نے مجھے راضی کیا، آج تو اس سے راضی ہو جائے۔ میرے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ ایک طرف رمضان المبارک کا مہینہ، دوسری طرف قرآن پاک، جب تک اس کو جنت میں داخل نہیں کرائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو میرے دوستو، ہماری کامیابی آج ہر انسان یہ سوچتا ہے، سوچ میں فرق ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارا بزنس بڑھ گیا، ایک شاپ کی بجائے ایک دکان کی بجائے دوسری دکان لگ گئی، میں کامیاب، میرا بزنس بڑھ گیا کامیاب، بینک بیلنس بڑھ گیا کامیاب۔
میری 1 مل تھی 2 ملیں بن گئی کامیاب، چند کیارے زمین تھی اور مربع تھے، وہ مربع بڑھ گئے کامیاب۔ میرے دوستو یہ ہماری سوچ ہے۔ خالق کائنات کے ہاں کامیاب وہ نہیں جس کی زمین بڑھ جائے، جس کا بزنس بڑھ جائے، جس کا بینک بیلنس بڑھ جائے۔ خالق کائنات کے ہاں وہ کامیاب ہے، وہ اللہ کے ہاں سرخ روح ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کیا، جس نے اللہ کی پاک کلام کے ساتھ اپنا تعلق رکھا، اپنی منشا کو خالق کی منشا پر قربان کیا، اپنی خواہش کو خالق کی خواہش پر قربان کیا، وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ تو میرے دوستو، خالق کائنات نے اس مشینری کے ساتھ جو قرآن پاک ہمیں عطا فرمایا کہ اس کتاب کے مطابق اگر تم زندگی گزارو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے، اس کے ساتھ وابستگی ہوگی تو پھر انشاءاللہ کامیابی کا تمہیں سرٹیفکیٹ مل جائے۔ تو میرے دوستو، یہ جو دینی مراکز ہیں، جامعہ خیر العلوم، اللہ رب العزت نے کیونکہ انسانی زندگی کے لیے قرآن پاک کی تعلیم کو لازم ملزوم قرار دیا، تو خالق کائنات نے دنیا کے اندر نظام ایسا بنایا کہ جیسے سانس انسانی زندگی کے لیے لازم ہے، پانی انسانی زندگی کے لیے لازم ہے، پانی کے اندر خالق کائنات نے انسانی حیات رکھی ہے، تو قرآن پاک کی تعلیم بھی انسانی زندگی کے لیے لازم ملزوم تھی، اسی لیے خالق کائنات نے قرآن پاک کی تعلیم کو بھی مفت انتظام کیا۔ دعا کرو کہ اللہ کرے یہ ادارے قیامت تک باقی رہیں۔ آمین۔ خالق کائنات نے دین اسلام کو چونکہ قیامت تک باقی رکھنا ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان دینی مدارس کا انتظام کیا۔ بڑی بڑی تحریکیں چلی کہ ان مدارس کو ختم کیا جائے، لیکن الحمدللہ ان کا نام و نشان دنیا میں باقی نہیں رہا، اور قرآن بھی باقی اور قرآن والے بھی باقی۔ حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کوڑا خٹک والے، انہوں نے لکھا ہے کہ 2 طالب علم حضرت پیر عبدالقادر سب کہہ دو جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ ایک طالب علم اور تھا۔ حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنا ذہین فتین نہیں تھے، دوسرا طالب علم بڑے ذہین فتین تھا، وہ استادوں کے سامنے آ کے بحث مباحثہ کرتا اور استاد صاحب کو زیر کرنے کی کوشش کرتا، اور حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ محبوب سبحانی آتے بڑے باادب طریقے سے بیٹھتے، جو کچھ استاد فرما دیتے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جب تحصیل علم سے فراغت ہوئی، جو بندہ استادوں کی بے ادبی کرتا تھا وہ آخر پہ عیسائی بنا اور خنزیر چراتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا، اور حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا، قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کی۔ تو یہ جنہوں نے اللہ کے قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کی، اللہ رب العزت نے ان کا مقام بلند کر دیا۔ تو اسی لیے میرے دوستو، خود بھی اللہ کے قرآن سے وابستہ ہو جائیں، اپنی اولادوں کو اللہ کا قرآن پڑھائیں۔ احمد پور شرقیہ کے ایک بزرگ تھے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ الحمدللہ میرے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں سارے حافظ قرآن ہیں سوائے ایک کے۔ اس کی زبان توتلی تھی، قرآن پاک نہیں پڑھ سکا، نتیجتاً میری اہلیہ فوت ہوئی۔ تو جو بچہ معذور ہوتا ہے قدرتی طور پہ اس کے ساتھ دادا نانا زیادہ پیار کرتے ہیں، تو
ان کی دادی فوت ہوئی اس بچے کی، تو میرے پاس روتا ہوا آیا کہ دادی اماں کو زیادہ پیار تو مجھ سے تھا، لیکن میں اللہ کی پاک کلام نہیں پڑھ سکا، باقی سارے ان کے دوتے پوتے سارے قرآن پاک پڑھ کے دادی اماں کو ایصال ثواب کر رہے ہیں، صرف میں محروم ہوں۔ تو حکیم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ایک ترتیب بتائی کہ بیٹے اس طریقے سے تم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سطر پر پڑھتے جاؤ، انگلی پھیرتے جاؤ۔ تو وہ بڑے اشتیاق میں تھا، اس کو عمل جب مل گیا تو اس نے فوراً قرآن پاک کی تلاوت اس انداز میں شروع کر دی۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میری اہلیہ خواب میں ہی، اور انہوں نے کہا کہ جتنا اس بچے نے میرا دل ٹھنڈا کیا اتنا کسی نے نہیں کیا۔ میں نے اس بچے کو بلایا، میں نے کہا بیٹے رات میں نے خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا جی ہاں رات ہی اللہ کی پاک کلام کا ختم ہوا ہے اور میں نے اس کا ایصال ثواب ان کو کیا۔ تو میرے دوستو، آپ انگریزی تعلیم اپنے بچوں کو ضرور دیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن جو اصل تعلیم ہے، عصری تعلیم کو مقام ضرور دیں، لیکن وہ صرف دنیا میں کام آئے گی، یہ اللہ رب العزت کی پاک کلام دین کی تعلیم دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آنا ہوگی۔ اسی لیے میرے دوستو، اللہ کی پاک کلام کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونا چاہیے۔ یہ جو دینی ادارے ہیں، یہ اللہ کے دین کی چھاؤنیاں ہیں، یہاں دین اسلام کے سپاہی پیدا ہوتے ہیں، وہ سپاہی یونیفارم والے نہیں جو اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ واحد دین اسلام ہے، ایسا دین ہے کہ پوری دنیا کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے حسن اخلاق سے، اپنے ایثار سے، اپنی قربانیوں سے دین اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، بلکہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اگر تلوار صحابہ کرام نے اٹھائی تو صرف اپنے دفاع کے لیے۔ دین اسلام پھیلا ہے حسن اخلاق سے۔ صحابہ کرام کا تجارتی ایک قافلہ ایک ملک میں گیا اور رات کو شام کو لیٹ پہنچے، تو انہوں نے وہاں کے لوگوں سے سودا کر لیا۔ ان کو وہاں کے مقامی ریٹ کا پتہ نہیں تھا، تو جیسے انہوں نے سودا کیا، بات طے ہو گئی، مال ابھی ان کے ہینڈ اوور نہیں کیا تھا، پیسے انہوں نے ابھی وصول نہیں کیے تھے، رات ہو گئی۔ صبح جب پارٹیاں آئیں، لوگ آئے، تو ان کو پتہ چلا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے، اور انہوں نے آ کے سستے داموں سودا کیا، ان کو مقامی ریٹ کا اندازہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے آفرے کی کہ اس وقت اس مال کا ریٹ یہ ہے، آپ نے سستے داموں سودا کیا، ہم آپ کو اضافی پیسے دیتے ہیں، آپ ہم سے لین دین کریں، یہ مال ہمیں دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی برحق ہیں، انہوں نے ہمیں ارشاد فرمایا مومن جو بات کرتا ہے وہ حق اور سچ کرتا ہے۔ اب ہمارے ہاں اگر گنے کا ریٹ بڑھ جائے تو ذمہ دار کہتے ہیں اب پیسوں کے حساب نہیں ہوگا، اب گنے کے حساب سے پیسے لیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے دوستو، انہوں نے جب یہ بات کہی کہ ہم نے ابھی مال ان کے ہینڈ اوور نہیں کیا، ان کے قبضے میں نہیں دیا، اور قیمت ہم نے ابھی بے شک وصول نہیں کی، لیکن میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو مسلمان بات کرتا ہے وہ حق اور سچ کرتا ہے، اور جو وعدہ کرتا ہے وعدہ پورا کرتا ہے، ہم تو ان سے بات طے کر چکے ہیں، لہذا اب اس کے اندر وہ حیران پریشان کہ کیسے لوگ ہیں دنیا کی منفعت کو جوتی کی نوک کی ٹھوکر مار رہے ہیں۔ اسی بات کو دیکھ کر علماء نے لکھا کہ کئی لوگ وہاں مسلمان ہو گئے۔ آج بحیثیت مسلمان میں بھی ایک مرزائی کے متعلق کہتا ہوں، جی فلانی دکان کپڑے والی، وہاں کپڑا بھی ٹھیک ملتا ہے، ریٹ بھی ٹھیک ہوتا ہے، اور کپڑا بھی صحیح ہوتا ہے، لیکن بندہ اگرچہ غیر مسلم ہے لیکن
بعد اس کی صحیح ہوتی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ کام تو ہمارا تھا۔ ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ میں فارن کنٹری میں گیا اور وہاں صبح ہم باہر شہر میں بیٹھے تھے، ایک خاتون آئی بڑا اچھے لباس میں، تو آ کے بڑی لجاجت کرتی ہوئی آج جی انکساری کے ساتھ آئی۔ تو میں نے کہا جی لباس، تو دل میں سوچا کہ لباس تو بہت اچھا پہنا ہوا ہے اس نے، لیکن اتنی آجزی انکساری، اتنی لجاجت کر رہی ہے تو کہیں اس کی ضرورت ہو گئی، بھیک مانگنے والی تو نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جیسے وہ اٹھ کے گئی تو مجھے وہ میزبان کہنے لگے کہ پتہ ہے کہ یہ کون تھی؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہماری پڑوسن تھی اور یہ اس مقصد کے لیے آئی تھی کہ رات میری بیٹی کو بخار تھا اور وہ رات کو چیختی رہی، چلاتی رہی، روتی رہی، تو اس کی آواز سے آپ کہیں ڈسٹرب تو نہیں ہوئے، اسی لیے معذرت کرنے آئی تھی۔ یہ تو دین اسلام نے ہمیں یہ تربیت دی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کہتے اس کو ہیں جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اگر ہم، یہ دین اسلام کی تعلیم تھی کہ آپ کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسرے کو نفع پہنچائیں۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام کی بقا کا ذریعہ، اللہ کی پاک کلام کی بقا کا ذریعہ یہ دینی مدارس ہیں، دین اسلام کی چھاونی ہیں، جہاں اللہ کی پاک کلام کی صبح بھی تلاوت ہوتی ہے، شام کو بھی تلاوت ہوتی ہے، دن میں بھی تلاوت ہوتی ہے، رات کو بھی تلاوت ہوتی ہے۔ اور جب انسان اپنی اولادوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ دین اسلام میں کہتا ہوں آٹومیٹک دین ہے۔ اگر اس بچے نے اپنے ابا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، جیسے اپنی جبیں اللہ کی دربار میں اٹھائی تو خالق کائنات اس کی قبر روشن کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، دین کی طرف دلالت کرنے والے کو اللہ برابر کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس نے چونکہ اپنی اولاد کی تربیت کی، اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم دی، اب دنیا سے چلا گیا، فیکٹری لگ گئی، پرافٹ اس کو مل رہا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، کیا تم اللہ کی پاک کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرو گے؟ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو طالب علم کے لیے نکلا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کی تعلیم کے لیے وقف کیا، اب وہ بے شک گھر میں ہو، اپنے ضلع میں ہو، اپنے صوبے میں ہو، ملک سے باہر ہو، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی دین کی تعلیم کے لیے وقف کیا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوگی تو خالق کائنات اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اگر ایک بوڑھا آدمی تہیہ کر لے کہ بچپن میں تو میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا، آج میں نورانی قاعدہ شروع کروں گا، اور حضرت کی خدمت میں آئے کہ حضرت مجھے حروف ابجد کی تصحیح فرما دیں تاکہ میں اللہ کی پاک کلام کو صحیح طریقے سے پڑھ سکوں، اگر نورانی قاعدہ گھر میں پڑھتے ہوئے اس کی موت واقع ہو گئی، انشاءاللہ اللہ پاک شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، یہ دینی مدارس اللہ رب العزت ان کو قیامت تک باقی رکھیں، اور انشاءاللہ باقی رہیں گے۔ جب ہم ان کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمارا بھی درجہ بلند کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام کو خالق کائنات نے قیامت تک باقی رکھنا ہے نا۔ اگر ہم ان کی حفاظت میں دامے درہمے قدمے سخنے، ہم نے علماء کرام کا ساتھ دیا، علماء کرام سے تعلق جوڑا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یا تو عالم بنو، کن عالماً او متعلماً، یا عالم بنو یا متعلم بنو، یا ان کے ساتھ محبت کرنے والے بنو، ولا تکن رابعہ، چوتھا نہ بننا، یعنی ان کا مخالف نہ بننا۔ آج
علماء کرام کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن جب بچے کے کان میں آواز اذان دینے کا وقت آتا ہے تو بلائیں جی شیخ الحدیث صاحب کو بلائیں، عالم دین صاحب کو بلائیں، امام صاحب کو بلائیں۔ جب نکاح کا وقت آتا ہے تو پھر علماء کی طرف توجہ۔ جب دنیا داری کے حساب سے کوئی کام کاج پڑتا ہے تو پھر دنیا داروں کے ڈیرے پہ۔ میرے دوستو، ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور ان دینی مراکز کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ خالق کائنات ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین کے ساتھ وابستہ رکھے، آخر وقت تک اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی خدمت میں قبول فرمائے۔ آج سارے دوست عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم جامعہ خیر العلوم کے ساتھ وابستہ رہیں گے، دامے درہمے قدمے سخنے، جہاں تک تعاون ہو سکتا ہے تعاون بھی کریں۔ اور ایک تعاون جو اس وقت مفقود ہوتا جا رہا ہے وہ دعاؤں والا ہے۔ رات کی تنہائی میں دینی اداروں کے تحفظ کے لیے دعا کیا کریں کہ اے اللہ یہ تیرے دین کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان کا تحفظ فرما۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب شاعر اسلام تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا بیٹھنا بولنا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔